کہ ایک وقت تھا جب سلطنت برطانیہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ آدھی دنیا تو اس کی غلام تھی اور باقی آدھی دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا۔ پر آج اس بڑی سلطنت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ جس برطانیہ کے شاہی خاندان نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس خاندان کے چند کروڑ کے خرچے کو وہاں پر آج بوجھ سمجھا جاتا ہے اور احتجاج کیا جاتا ہے۔ دوستو، آخر اتنی بڑی سلطنت آج اس مقام پر کیسے پہنچی؟ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے۔ ناظرین، آج سے 100 سال پہلے دنیا میں کون سا ملک کتنا زیادہ طاقتور اور امیر ہے، اس بات کا اندازہ اس ملک میں موجود نیچرل ریسورسز سے لگایا جاتا تھا۔ جیسا کہ مرچ مسالوں اور ریشمی کپڑے نے ایک وقت برصغیر کو بھی دنیا کا امیر ملک بنا دیا تھا، ایسے ہی برطانیہ کے زیر قبضہ ممالک کے نیچرل ریسورسز نے برطانیہ کو دنیا کا سپر پاور بنایا تھا۔ مثال کے طور پر افریقی سونا، ویسٹ انڈیز کی شوگر، برصغیر کے مرچ مسالے، چائے اور مصر کی کاٹن کو انگریز پوری دنیا میں بیچ کر پیسہ کماتے تھے۔ تب پوری دنیا میں 80% مال بردار جہاز برطانیہ کے پاس تھے۔ تب جرمنی جیسی عظیم سلطنت پر بھی انہی کا قبضہ تھا، مین پاور بھی انہی کے پاس تھی اور طاقتور فوج بھی صرف برطانیہ کے پاس تھی۔ 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں برطانیہ پر عروج تھا اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ برطانیہ کی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ لیکن 20ویں صدی کی شروعات میں سب کچھ بدل گیا۔ سائنسی انقلاب کی شروعات ہوئی، جگہ جگہ فیکٹریاں لگ گئیں، کوڑیوں کے دام بکنے والے لوہے کی قیمت زیادہ ہونے لگی۔ فیکٹریوں کو چلانے کے لیے تیل چاہیے تھا، اس لیے جن عرب ممالک کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، ان ممالک کے اچھے دن شروع ہو گئے۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ گئیں۔ زمانہ الیکٹرانکس اور الیکٹریسٹی کا آ گیا۔ اس طرح کاپر، میٹل اور ربڑ کی قیمتیں بڑھنے لگیں۔ مختصر یہ کہ 20ویں صدی کی شروعات سے پہلے جن چیزوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، ان کی قیمتیں بڑھنے لگ گئیں۔ اب زمانہ سائنس کا آ گیا تھا۔ اب وہی ملک قائم رہنے والے تھے جن کے پاس نئی ٹیکنالوجی، تیل کے ذخیرے، آلات اور تخلیقی ذہن کے لوگ تھے۔ اب ان کے سامنے برطانیہ کی کپاس، شوگر اور مرچ مسالوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اوپر سے غلام ملکوں کے وسائل پر قبضہ سے انگریزوں کو بغیر کوئی کام کیے بنی بنائی ہر چیز مل رہی تھی اور انہوں نے ٹیکنالوجی پر کوئی خاص توجہ ہی نہیں دی اور نہ ہی سائنسدانوں کی کوئی قدر کی۔ اور اس کے برعکس امریکہ نے پوری دنیا کے ذہین لوگوں کو اپنے ملک میں جمع کیا اور انہیں کام اور عزت دی۔ بعد میں امریکہ کی یہی ذہانت اس کی طاقت بننا شروع ہو گئی۔ سن 1910 تک امریکہ برطانیہ سے کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ اوپر سے جنگ عظیم اول شروع ہو گئی اور ختم ہوتے ہوتے برطانیہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ یورپ کے تمام ملک چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی امریکہ سے منگواتے تھے اور اس کا امریکہ کو بہت فائدہ ہوا۔ وہاں نئی نئی فیکٹریاں اور کمپنیاں بنیں اور دوسری جنگ عظیم تک تو امریکہ پوری دنیا کی سپر پاور بن چکا تھا۔